اگر اپنے گھر کو پورے سال کے لیے مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہو تو پھر ماہ رمضان کے آخری 2 دن آ چکے ہیں۔ آج 28 رمضان آخری بدھ کا دن، 29 رمضان آخری جمعرات کے دن آپ نے ان نا اعطینا کل کوثر کا عمل ہر حال میں کر لینا ہے، کیونکہ جو بھی ماہ رمضان کے آخری 2 دنوں میں یہ سورت کوثر کا عمل کرتا ہے اس کا گھر پورے سال کے لیے مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا ہی عظیم موقع ہے اور یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد پھر یہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے ماہ رمضان اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ماہ رمضان کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، اپنی دعائیں نہیں قبول کروا سکے، اب تو انعامات کی راتیں ہیں، ان راتوں میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ماہ رمضان کے انعامات مل جائیں اور انعام میں آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، آپ رزق ساری یعنی کہ پورا سال رزق بانٹتے بھی رہیں تو کبھی ختم نہ ہو، تو پھر آئیے آپ یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو ذکر بتانے لگا ہوں اس ذکر کو پڑھنا ہے، اور یہ جو سورت آپ کو میں آج بتانے لگا ہوں یہ 2 صورتیں ہیں اور 2 دن کا عمل ہے۔ ایک صورت قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سب سے عظیم عمل بتا رہا ہوں جو اس مہینے کا اکثر لوگ یہ خاص اعمال نہیں بتاتے۔ یہ آخری 2 دنوں کا جو سب سے طاقتور عمل ہے نا، یہ لوگ چھپا لیتے ہیں، کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو وہ کچھ باتیں لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ میں وہ آپ کو خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں جس عمل سے فقیر بھی غنی ہو جاتے ہیں، جس سے غریب بھی مالدار ہو جاتے ہیں، جس سے ہر ایک کی زندگی بدل جاتی ہے، جس سے ہر ایک کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جو بھی مانگتا ہے اس کو انہی 2 دنوں میں ہی مل جاتا ہے۔ یعنی اگر چاہتے ہیں عید سے پہلے آپ کی عیدیں ہو جائیں تو پھر یہ عمل آپ کے لیے ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی کئی عیدیں کروا دے گا، اور اس لیے کہ یہ عمل ہر قسم کی محتاجیوں سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کی غربت کی چکی میں پس رہا ہے، جس نے بڑی کوشش کر لی ہے، بڑے اعمال کر لیے، بڑی محنت کرنے کے باوجود بھی نتیجہ 0 ہے، تو آئیے پھر اپنے آپ کو کیسے ہیرو بنانا ہے اور کیسے مال حاصل کرنا ہے، کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق آئے گا، اس بات کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باوضو ہو جانا ہے۔ یہ عمل آج بدھ کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی کرنا ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تہجد کے وقت یعنی کہ ابھی صبح کا ٹائم ہے، نماز فجر کا بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے بھی، 12 بجے بھی، 2 بجے بھی، شام تک، مغرب تک، عشاء تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ لیں، یعنی کہ رات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اسی طرح آج کریں گے تو پھر کل اس عمل کو جس وقت چاہیں، یعنی کہ دونوں دنوں میں جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس عمل کی ترتیب کا خاص، کیونکہ اس عمل کے لیے بس رمضان کے آخری 2 دنوں کا ہونا ضروری ہے، یہ آخری 2 دنوں کا سب سے عظیم عمل ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ میرے روزہ انور پر قیامت تک کھڑا ہے۔ میری امت کا کوئی شخص جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کر کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، قرآن مجید کی پھر اس آیہ مقدسہ کا کیا مطلب ہے؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون، تو آقا نے فرمایا کہ یہ کشیدہ علم ہے، اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھتے تو میں تمہیں خبر نہ دیتا۔ نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، جب کسی مسلمان کے ہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے درود پڑھنے والے تیری بخشش فرمائے، باقی فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، عمل سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھے ماہ رمضان کے مہینے کی برکتیں عطا فرما، اللہ میرا بھی نام ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی ماہ رمضان میں تو نے بخشش فرمائی ہے اور جن کی تو بخشش فرما رہا ہے۔ دوستو جب بس اس نیت کے ساتھ عمل کو شروع کر لینا ہے، پھر دیکھیں کمالات اس کے، کہتے ہیں یہ عمل کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، جو بھی جتنا بھی رزق مانگا جاتا ہے، جتنی بھی دولت مانگی جاتی ہے، بس مانگنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس کے اندر آپ کا یہ عمل موجود ہوگا جس میں سورۃ القدر ہوگی اور سورۃ الکوثر ہوگی، کیونکہ عمل 2 دن کا، اس میں صورتیں بھی 2 ہیں اور ترتیب بھی اس کی بڑی آسان ہے، طریقہ بھی بڑا آسان ہے، جیسے جیسے کو پڑھتا جائے گا ویسے ویسے رحمت اور انوار و تجلیات اس کے اوپر برستے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھے کوئی بھی عمل رد نہیں ہوتا جس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، جس طرح یہ بات بالکل اسی طرح ہے
جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی دعا نہیں مگر اس دعا کو زمین و آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے وہاں روک لیا جاتا ہے جس دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے عمل پڑھا جائے تو اول آخر درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ درود پاک کی تعداد میں عرض کرتا چلوں تو آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 اور 9 کو جمع کرے تو بنتا ہے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل 28 اور 29 کا ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ اگر 8 اور 2 کو جمع کریں تو بنتا ہے 10، تو 10 بار درود پاک آپ نے پہلے دن پڑھنا ہے۔ آج جب عمل کریں گے رات تک تو آپ اس عمل کے اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیں گے۔ کل جب عمل کریں گے تو اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ خاص ترتیب ہوتی ہے، یہ ایک خاص راز ہوتا ہے جو اعداد کے ساتھ بڑی نسبت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں میرا لکی نمبر کون سا ہے، میری کامیابی کس نمبر کے ساتھ ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب یہ اعمال ہوتے ہیں نا اس طرح جو جس کے اعداد نکال کر اس کو اللہ والے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس طرح کرواتے ہیں، تو پھر اس میں کامیابی کا جو ہے ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں ہوتا، 100/100 ہی کامیابی اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے درود پاک، اب یہاں بات کر لیتے ہیں درود پاک کون سا پڑھنا ہے۔ تو درود پاک آپ نے جو وہی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور یہی اس دن کا بڑا خاص۔ دیکھیں عمل کرتے ہوئے صاف ظاہر کچھ وقت تو لگتا ہے، چاہے 10 منٹ لگ جائیں، 5 منٹ لگ جائیں، 15 منٹ لگ جائیں، وہ بندے کی اپنی سپیڈ کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ، کتنے اچھے لہجے کے ساتھ، کتنے پیارے طریقے کے ساتھ اور کتنے یقین کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ جو جتنا اعلیٰ پڑھتا ہے اتنا ہی اعلیٰ ثواب حاصل کرتا ہے، یعنی تحمل کے ساتھ پڑھیں گے، بردباری کے ساتھ پڑھیں گے، گھبرا کر آپ تیزی بس جان نہیں چھڑائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے۔ ویسے بھی اگر بندہ اس کو آزمانے کے طور بھی پڑھے تو الحمدللہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو جس نے یقین کے ساتھ پڑھ لیا اس کے تو باقی کو گنجائش نہیں رہتی کہ وہ ناکام ہو، وہ تو ہر حال میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دوستو یہ انعامات کی راتیں چل رہی ہیں، انعامات کے دن چل رہے ہیں، اس لیے یہ بات بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ صدقہ فطر جنہوں نے ابھی تک نہیں ادا کیا، جو صدقہ فطر جن کے اوپر لازم ہے وہ ضرور صدقہ فطر بھی ادا کر لیں۔ اس کے بارے میں ایک مسئلہ بڑا اہم آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر اس پر بات کرنا یعنی کہ آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ فطر ادا کر لے۔ جب وہ بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو 2 سبز عطا فرماتا ہے اور فرما دیتا ان 2 پروں کے ساتھ وہ روزہ، یعنی 2 پر جب اس کو مل گئے ان پروں کے ساتھ وہ روزہ 7 آسمان تک پرواز کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس روزے کو عرش کی قندیلوں میں سے ایک قندیل میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اس کے روزے کا رکھنے والا آ جائے۔ تو دوستو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہیں اور ہمیں اللہ کا قرب دلاتی ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت دلاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اس کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں عرض کر رہا ہوں اس تعداد کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ وہ چیزیں دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ عمل اتنا ہے تو آسان لیکن اتنا پرتاثیر ہے کہ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے محروم نہیں رہتا۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک اس عمل کے بارے میں سوچ ہی رہے ہیں وہ سوچیں نہیں، اس عمل کو کریں۔ اس عمل کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ اس کو مکمل سمجھا جائے، اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر نتیجہ جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے۔ تو آپ کا کام ہے آج اس عمل کو کرنا، نتیجہ جو ہے وہ میرے رب نے ایسا عطا کرنا ہے کہ تمہاری نسلیں حیران رہ جائیں گی کہ یہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر تعجب میں مبتلا ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس کی قسمت کو ایسے 4 چاند لگے ہیں، اس کو تو بلندیاں ملتی جا رہی ہیں۔ تو دوستو جہاں وہ بندہ قدم رکھے گا رب کائنات اس کو کامیابیوں سے نواز دے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سینے کے راز ہوتے ہیں جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا بات ہے، وہ لوگ اکثر محروم رہ جاتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں کہ اکثر لوگ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ابھی ان کا مقدر نہیں سنورنے والا ہوتا، ان کی قسمت نہیں بدلنے والی ہوتی۔ اس لیے جنہوں نے اس عمل کو کر لیا وہ کبھی خالی رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہی کر پائیں گے جن کا آج مقدر سنورنے والا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ اس وقت 33 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس عمل کو باوضو بھی کرنا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں پہ ہی گنتی کرنی ہے، اور گنتی میں بھی آپ نے یہ کوشش لازمی کرنی ہے کہ کمی پیشی نہ آئے۔ دیکھیں میرا تو کام ہے ایک ایک چیز آپ تک پہنچا دینا، ایک ایک چیز آپ کو سمجھا دینا، اسی کے مطابق آپ کا بھی کام ہے کہ آپ عمل کو
کر لیں۔ اگر آپ عمل کے اندر کوتاہی برتیں گے، اس طرح نہیں کریں گے تو صاف ظاہر اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہوں گے اور اتنی عظیم برکتوں والے دنوں کو بھی آپ ضائع کر بیٹھیں گے۔ دوستو یہ تو وہ دن ہیں کہ جس میں کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی مانگنے والا، محتاج بھی اگر صدق کے دل کے ساتھ اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسی کرم نوازی فرماتا ہے، ایسی رحمت کی بارش برساتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں، آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت وہب بن مربہ بھی کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک عید کے دن یوں ہی رمضان ختم ہوتا ہے، لعنتی شیطان چیختا اور چلاتا ہے، اس کی چیخ و پکار سن کر اس کے چیلے غضبناک ہو جاتے، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ہمارے سردار آپ کو کس چیز نے غضبناک کیا ہے؟ ہم اسے توڑ دیتے ہیں۔ شیطان جواباً کہتا ہے کہ کوئی چیز نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخش دیا۔ اے میرے چیلو، اب تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم حضور کی امت کو شہوات میں، شراب پینے میں مصروف رکھو یہاں تک کہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے۔ تو دوستو ہم نے رب کو راضی رکھنا ہے، رب کو ناراض نہیں کرنا، ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اسی طرح جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا ہے۔ تو یہ سورت وہ ہے کہ جو ہمیں شب قدر کے بارے میں بتا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے آخری شب قدر کا بھی یہ عمل، اس میں یہ وہی عمل ہے جس میں آخری شب قدر بھی آ رہی ہے، یعنی 28 رمضان، اسی طرح 29، یہ آخری شب قدر، آخری طاق رات، اور یہ عمل اتنا پر تاثیر ہے آخری رات کا کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل عام اعمال کی طرح نہیں ہے، یہ تو واقعی زندگیوں کو بدلنے والا ہے، یہ تو واقعی حالات کو بدلنے والا ہے، یہ تو واقعی ہمیں عروج دلاتا ہے، یہ تو واقعی ہمیں زوال سے نکال دیتا ہے۔ اب دوستو جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اتنی چیزیں پڑھ لی، اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آگے بھی آپ نے دوسری سورت پڑھنی ہے جس کو سورت الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس سورہ مبارکہ کو جیسے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا ہے تو پڑھنی یہ سورت بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے سورت نہیں پڑھنی، کیونکہ دیکھیں ایک شخص نے صدق کے دل سے جو ہے نا فطر ادا کیا تھا، بعد میں اس کی زندگی میں ایسی برکت آئی کہ کئی مشکلات اس کی فوراً ہی ختم ہوگی۔ اس لیے میں صدقہ فطر کے بارے میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے ماہ رمضان کے آخری دنوں میں یہ جو لمحات چل رہے ہیں 28 اور 29، اس نے ان دونوں دنوں میں کسی ایک دن کا ذکر کیا جاتا ہے، اس نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور اللہ کی بارگاہ سے دعاؤں کی قبولیت کی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دعا بھی قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی فرما دی۔ اس لیے دوستو ایک شخص نے عید کے دن اپنے دشمن کو معاف کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب اللہ معاف کر رہا ہے تو میں اپنے دشمنوں کو کیسے معاف نہ کروں؟ تو یہی پیغام ہے، اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ دل آزاری ہے تو آپ فوری طور پہ تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ وہ آپ کو نہیں بھی معاف کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور ہماری عید کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے، ہر سال عید میں، عید کے فوراً بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے اجتماعی طور پہ۔ تو جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب دوستو اس عمل کو آپ نے اسی طرح یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک بزرگ کا واقعہ کہ عید کے دن ایک غریب شخص کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ رونے لگا کہ میرے بچوں کے پاس عید کی خوشی نہیں ہے۔ ایک نیک آدمی نے اسے کپڑے اور کھانا دیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے اور دوسروں کو جو خوش کرتا ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے۔ یعنی تمہارا کام ہے جو مشکل میں ہے، جو پریشان حال ہے، اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے اب آپ نے دوستو قرآن کریم کی جس سورت کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ کیونکہ بندے کو ہر عمل سے بے نیاز کر دے گی۔ اس کے ساتھ چند اور چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں جب یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس طرح پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو جب پڑھیں گے تو فقط آپ نے جو تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا ذکر کیا ہے۔ تو جو آج کثرت کے ساتھ خیر چاہتا ہے، جو آج کثرت کے ساتھ بھلائیاں چاہتا ہے، جو آج انعامات چاہتا ہے، جو آج اللہ کا کرم اور فضل چاہتا ہے، آج رحمت چاہتا ہے، تو وہ فوری طور پر اس سورت کو اسی طرح محبت کے ساتھ، ساتچات کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا۔ تو دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے فقط 33 بار پڑھنا ہے، لیکن
بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے یہ خاص ترتیب ہوتی ہے کہ کچھ اعمال میں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شیطان ہر وقت بڑی چالیں چلتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر جب وہ اعمال کرے تو مختلف خیالات پیدا کر دوں تاکہ وہ اپنے عمل کے اندر کامیاب نہ ہو۔ تو جب بندہ سچی توبہ کرے نا، اس کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، نامہ اعمال کو پاک کر دیتا ہے، نئی زندگی کا اس کو جو ہے وہ ایک راستہ دے دیتا ہے اور اس کی گویا کہ نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود حضور توبہ فرماتے تھے، کیونکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کی طرف سے وہ انعامات حاصل کر لیتا ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر نئی پاکیزہ زندگی شروع کر لیتا ہے۔ اس لیے توبہ مایوس نہیں بلکہ امید ہے، رحمت ہے، بخشش کا پیغام ہے۔ اس لیے اس توبہ آج آپ نے توبہ بھی اس ترتیب کے ساتھ کہ توبہ والے الفاظ جب آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی، خوف تمہارے ختم ہو جائیں گے، دل تمہارا مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی مدد کو تم خود محسوس کر رہے ہوگے۔ صحابہ کرام نے دیکھے جنگ، دشمن، قدرتی مصائب میں بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ تو اس لیے جب انسان کے دشمن بہت زیادہ ہوں، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی دشمنی کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے معاملات میں جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، پھر کوئی دشمن بھی باقی نہیں رہتا، پھر کوئی پریشانی بھی باقی نہیں رہتی، کوئی دکھ ہو، کوئی مصیبت بھی باقی نہیں رہتا۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ سورت مبارکہ پڑھ لی، بسم اللہ کے ساتھ 33 بار اس سورت کو پڑھ لیا، تو اس کے بعد آگے آپ نے یہ خاص تسبیح ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ تسبیح تو بڑی شاندار تسبیح ہے، اس تسبیح کا تو مقابلہ بڑی بڑی تسبیحیں نہیں کر سکی، کیونکہ اس کے اندر یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا، یہ کمال کا ہے۔ تو جب کوئی اپنے الفاظ کو اچھے انداز کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اچھے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو سکون دیتا ہے۔ خوف اس کی زندگی سے مختلف قسم کے انسانوں کو خوف ہوتے ہیں، کسی کو اپنی اولاد کا خوف ہوتا ہے، کسی کو رزق کا، کسی کو مال کے اجر جانے کا، کسی کو چھٹی کا، مختلف ہوتے ہیں خیالات، مختلف پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ الغرض ان تمام چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا علاج یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے معاملات میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور صبر کرنا ہے کہ مالک تمہاری مدد فرما، اور اللہ پھر ایسی مدد فرماتا ہے کہ ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھا تو پھر آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ وہ کلمات جو امام جعفر الصادق نے ہمیں بتائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب بندہ اس کو چند بار پڑھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تمام غفلت کے اس کے سے دور کر دیتا ہے۔ دل کا امراض ہو، ذہنی دباؤ ہو، خوف کی کمی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی راستہ بند ہو چکا ہو، اس ذکر کی برکت سے بندے کا چہرہ بھی نور نلا نور ہو جاتا ہے، دل میں بھی روشنی آتی ہے، اعمال میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، بند راستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کی برکت سے رزق اگر کم ہے تو آئیے پھر اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے۔ آپ نے سب سے پہلے جو کلمات آپ پڑھنے ہوں گے وہ جیسے میں نے کہا یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، تو یہ وہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی فوراً ایسے خفیہ، یعنی کہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک ساری دنیا بندے کے خلاف چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو سارے فیصلے اس کے حق میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو سارے لوگ پھر دیکھتے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ اس عمل کے اندر ایک ایسا جادو ہے کہ جو انسان کو وہ مقام دلوا دیتا ہے جو عام اعمال اور وظائف اس کو مقام نہیں دلواتی۔ اس لیے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا، اس پر رحمتوں کا نزول فرما دے گا، اس کے درجے بلند کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اس طرح پکارنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ تو خاص کر جو لوگ کسی بھی قسم کے مسئلے میں ہیں، مثلا دل کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، حاسدین کا مسئلہ ہے، بغض حسد کرنے والوں کا مسئلہ ہے، تو کوئی بھی دنیا کا کوئی شریر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے وقت اس کو لے کر اسی سٹور میں داخل ہونا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ تمام چیزوں کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اب دوستو آپ نے جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسم مبارک، یہ تسبیح آپ نے فقط 33 بار پڑھنی ہے۔ جب یہ تسبیح مبارک آپ 33 بار پڑھیں گے تو اس کے بعد آگے جو آپ نے چوتھی تسبیح پڑھنی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ ٹوٹل 5 طرح کی تسبیحات ہیں، جس میں سے 2 صورتیں اور تیسری تسبیح آپ نے پڑھ لی، اور وہ تسبیح آپ کو پتہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو جب بندہ یہ کہے گا آج کے دن، اللہ فرمائے گا جی میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تو مانگ
آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو عطاؤں کا دن ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اب تو بس لینے والوں کی دیر ہے، اللہ کی رحمتیں تو عطا ہو رہی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ جب آپ نے اس طرح اس ذکر کو پڑھا، یہ نام پڑھا، یہ اللہ کا ذکر کیا، اور یہ تو کلمات کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ اس کی کوئی دعا رد فرماتا ہی نہیں۔ وہ اپنے لیے مانگے، غیروں کے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، جتنی بھی دعائیں مانگتا جائے گا اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، کیونکہ آپ نے اس کے اندر سورۃ کوثر پڑھی ہے، سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی ہے، اور یہ وہ نام رب کا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ قرآن مجید میں یہ بڑے عاجزی والے الفاظ ہیں، تو جب آپ اس طرح دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا پھر رد نہیں ہوتی، پھر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ نے ان کلمات کو بھی فقط 33 بار پڑھنا ہے۔ تو جب یہ 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آگے جو ذکر آپ نے کرنا ہے وہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی قیمتی ذکر ہے۔ ذکر تو سارے ہی شاندار ہوتے ہیں، جو بھی ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی خوبصورت ہیں، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل انسان کے اپنے دل کو بہا لیتی ہیں، تو ان میں سے اگلا ذکر موجود ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے جیسے میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہم اس کے حضور توبہ کریں، اس کے ہاں گناہوں کی معافی طلب کریں۔ تو اس لیے ابھی تک اگر بخشش نہیں ہوئی تو پھر فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم بخشش کروا لیں، تو جب بخشش ہو جاتی ہے تو پھر معاملات سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس لیے کہ جب یہ دن آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ زمین کے کونے کونے، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو تو پھر اس میں رحمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی فقط اتنا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو جب یہ آپ اتنے کلمات پڑھ لیں تو اس کے بعد آگے جو آپ نے کلمات پڑھنے، اب اسی طرح یہ 4 طرح کی تسبیحات ہو چکی ہیں، اب 5ویں اور آخری تسبیح، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ۔ اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ فقط قرآن کریم کے نئی الفاظ، نہ ہی کسی اور جگہ سے لیے گئے ہیں، بلکہ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات کا آپ نے ورد کرنا ہوگا۔ تو اس کا آپ نے کیسے ورد کرنا ہے؟ یہاں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ تو جس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم نے یہ تکبیرات کیسے پڑھنی ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ آخری دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چاند رات میں پڑھنا ہے، لیکن میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں اس کو آپ نے آج ان دنوں میں پڑھنا ہے، اس عمل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو برکتیں آپ کو تب ملنی ہیں وہ اس سے پہلے، یعنی میں نے یہ بات کہہ دی ہے عید سے پہلے اس کی عیدیں ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو سمجھے عید سے پہلے آپ کی عیدیں ہو جائیں گی۔ تو دوستو اس لیے میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، بڑی محنت کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں اور ہماری پوری ٹیم ورک کر رہی ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح اعمال بتائے جائے۔ تو آپ اس تسبیح کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور یہ تکبیرات ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی شان اور عظمت ہے۔